زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیشی خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اس کو کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اٹھ کر تو آگے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے آئے ہیں۔ ہماری اوقات کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ ہمیں خاک کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام ہمارے عزیزوں سے کروایا جائے گا۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں نا، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہے، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانہ بھر کی خاک سانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت آدم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، حضرت موسیٰ کو در بدر کیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر بٹھائے گی؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کبھی کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، میری جان سوچ سمجھ کر بانٹیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، آپ کو مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے، اور شیریں لہجہ اس پھول میں موجود بہترین خوشبو کی طرح جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں انہیں تھام کے رکھیے، یہ وہی ہیں جو آپ کی روح کے قریب تر اور دل و جان سے مخلص ہیں۔ کوشش کیا کیجیے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں جس میں وہ بظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، اور دل آزاری کرنا یعنی کسی کا دل دکھانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ خدا را غور فرمائیے، کہیں ہماری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج ہم جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں
وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔ کبھی کبھی بے تحاشا یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کی شب مسلسل، کبھی ساتھ سبھی کا، کبھی ہو جائے اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی کہہ کے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلیں بے رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہائی، کبھی خاموشی مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل اور دنیا میں گمسم مسلسل۔ دنیا میں سب سے پیارا موسم دل کا ہے اور سب سے خوبصورت جگہ انسان کا دل ہے، اس لیے دل میں وضو، رواداری، سچائی، محبت اور ایمانداری کے ایسے گلاب لگائیں جن کی خوشبو سے دل ہمیشہ مہکتا رہے، تاکہ جب کبھی ہم دنیا سے ہٹ کر خود میں پناہ ڈھونڈیں تو ہمیں خود میں بے چینی نہیں بلکہ سکون اور راحت۔ آپ کی ہزاروں رنجشوں، شکووں، شکایتوں اور ناراضگیوں کے بعد آپ کی واپسی پلٹنے پر اگر کوئی آپ کو دھکا دے، بغیر آرام سے آپ کی بات سنے، آپ کو ہر دفعہ کھلے دل سے قبول کرے، تو کوشش کریں وہاں تعلق ہمیشہ قائم رہے، کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ وہاں آپ کی ذات بہت انمول ہے، آپ کا وجود بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی کسی رشتے سے محرومیوں کا احساس آپ کے آس پاس بسنے والے رنگین دنیا کو بھی بے رنگ و بے کیف بنا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہر پیارے اور جذباتی رشتے کو پھلنے اور پھولنے کے لیے ہمارے وقت، خلوص اور انسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے من پسند رشتوں کو وقت اور توجہ دیں، تاکہ وقت سے پہلے کوئی رشتہ دم نہ توڑے۔ رشتے وقت کی بڑی پیمائش، مشکلوں اور آپ کی دی ہوئی انتہائی قربانیوں سے بنتے ہیں، لیکن انا کی ایک ضرب سے لمحوں میں پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ٹوٹ کر جڑنے والا شیشہ کتنا ہی خوبصورت ہو، عیبدار ہو جاتا ہے۔ خون کے رشتے ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے، ان رشتوں میں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن دوستی، خلوص، محبت، عزت و احترام کے کچھ ایسے بندھن بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے جوڑتے ہیں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں ضرور سنبھالنا چاہیے، لیکن جہاں بھی آپ کی عزت کو مجروح کیا جائے، وہاں سے دبے قدموں بہت دور ہٹ جانا چاہیے۔